چکے ہو. اگر تم ان آئمہ کے فرامین پڑھتے، ان کے نظریات و افکار پڑھتے، تو کبھی بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تان و تشنیع نہ کرتے، زبان درازی نہ کرتے. کیونکہ جتنے ائمہ، خواہ وہ امام حسین ہوں، خواہ وہ مولا کائنات پاک مولا علی المرتضیٰ ہوں، چاہے وہ امام جعفر الصادق ہوں، چاہے وہ امام محمد باقر ہوں، امام علی رضا ہوں، جتنے ائمہ سارے کے سارے حضرت ابو بکر صدیق کا، فاروق اعظم کا، عثمان غنی ذو النورین کا احترام و اکرام کرتے نظر آتے ہیں. تو آپ پتہ نہیں بیچ میں سے کہاں ٹپک پڑے ہیں جو ان ائمہ کے جو افکار و نظریات ہیں ان کو آپ پس پشت ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آپ ان ائمہ کے اخلاقیات کو پڑھتے، ان آئمہ کے جو نظریات ہیں ان کا مطالعہ کرتے، ان آئمہ کی سوچ و فکر کو آپ ڈیپلی ڈیپتھ میں جا کر پڑھتے، یا ان کتابوں کو کم از کم اپنے گھر کی کتابوں کو پڑھ لیتے، تو کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کے بارے میں آپ فضولیات نہ بولتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. مکرم و معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. حضرات ذی وقار، گزشتہ سے پیوستہ جس طرح کہ ہماری ایک ویڈیوز کی سیریز چل رہی ہے، اور اس میں بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان اور اسلام، جو ہمارے بھائی اہل تشیع حضرات ہیں ان کی کتب سے ریفرنسز کے ساتھ اور دلائل و براہین کے ساتھ انہی ہی کی کتب سے آپ سب احباب کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اب یہاں پہ جو ایک اور ہمارے جو اہل تشیع بھائی جو ہیں ان کے معتمد اور بڑے ثقہ امام جو ہیں ابو عمر محمد بن عمر بن عبد العزیز الکشی، ان کی کتاب ہے رجال الکشی. یہ کتاب 2009 میں بیروت لبنان سے چھپی ہے، اور اس کتاب کا جو صفحہ نمبر 30 ہے وہاں پہ علامہ جو کشی ہیں، صاحب رجال الکشی، جو ابو عمر محمد بن عمر جو ہیں، انہوں نے یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں ان کی تعریف و توصیف میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حدثنی. اب وہ کہتے ہیں سند بیان کرنے کے بعد میں سند کو حذف کر رہا ہوں، متن حدیث کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے اصول برکت کے لیے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ حدثنی بریدۃ الاسلمی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الجنت تشتاق الی ثلاثۃ. جنت جو ہے وہ 3 آدمیوں کی مشتاق ہے. قال فجاء ابو بکر، راوی کہتے ہیں کہ اسی اسناد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. فقیل له یا ابا بکر انت الصدیق وانت ثانی اثنین، آپ صدیق ہیں اور آپ ہی ثانی اثنین ہیں. اذ ہما فی الغار، ایک لمبی حدیث ہے، ٹھیک ہے. تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق آئے تو آپ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الجنت تشتاق الی ثلاثۃ وانت الفاروق، آپ فاروق اعظم ہیں، وانت الذی ینطق لسانک، اور آپ کی زبان کے اوپر جو ہے وہ فرشتہ بولتا ہے. دیکھیں ہمارے اہل تشیع حضرات بھائی جو ہیں ان کے ائمہ حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے انت صدیق، ٹھیک ہے، اور آپ ہی غار کے اندر جو 2 ہستیاں تھیں، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور پھر آپ تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو صدیق کے ساتھ معنون کیا ہے، ٹائٹل دیا ہے، اور اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم کو فاروق کا لقب دیا ہے. اور فاروق کیا تھا؟ الذی یفرق بین الحق والباطل، کہ جو حق و باطل کے درمیان فرق کرے. یہ دیکھیں ائمہ کرام جو ہیں وہ ہمارے اہل تشیع بھائی کے جو ہیں وہ کس طرح ان کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ تو تھا ایک رجال کشی کا صفحہ نمبر 30. اس کے بعد علامہ کشی جو ہیں وہ ایک اور جگہ پہ صفحہ نمبر 283 وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور آپ کے متعلق جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فرامین ہیں ان کے متعلق جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں. علامہ کشی کہتے ہیں حدثنا سفیان عن جعفر انہ قال
امام جعفر الصادق جو ہیں، سفیان نے بیان کیا ہے، امام جعفر الصادق جو ہیں فرماتے ہیں کہ حب ابی بکر و عمر ایمان، حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم کی جو محبت ہے، ان کے ساتھ پیار جو ہے، ان کے ساتھ جو محبت ہے وہ ایمان ہے. حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر، اور ان کے ساتھ بغض رکھنا وہ کفر ہے. تو میں یہاں پہ صرف اسی حدیث جو حضرت امام جعفر صادق کے قول میں کے اندر ہی رہتے ہوئے، آپ کے اسی قول سے استشہاد کرتے ہوئے، بلکہ اسی قول کا میں ترجمہ کرتے ہوئے یہ اپنے ناظرین و سامعین کو کہنا چاہوں گا کہ امام جعفر صادق کے نزدیک جو بندہ فاروق اعظم سے، جو بندہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے محبت رکھتا ہے، اس کا ایمان ہے. اور جو بندہ ان کے متعلق سب و شتم کرتا ہے، فضولیات بولتا ہے، طرح طرح کی باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ گویا کہ وہ کفر جو ہے نا وہ بک رہا ہے. تو دور حاضر میں جو ایک فتنہ، میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جو یاری مکاری جو ایک نامی شخص ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق کا وہ تو ایمان، وہ کہتا ہے ان کا تو معاذ اللہ ایمان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تم سے ان ہستیوں کو سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا ایمان اللہ نے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اور اس کے بعد آپ کے جو ائمہ، بلکہ ہمارے ائمہ جو ہیں، تم تو اپنے ائمہ کے بھی جو ہے نا وہ راندہ درگاہ ہو چکے ہو. اگر تم ان ائمہ کے فرامین پڑھتے، ان کے نظریات و افکار پڑھتے، تو کبھی بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تان و تشنیع نہ کرتے، زبان درازی نہ کرتے. کیونکہ جتنے ائمہ، خواہ وہ امام حسین ہوں، خواہ وہ مولا کائنات پاک مولا علی المرتضیٰ ہوں، چاہے وہ امام جعفر الصادق ہوں، چاہے وہ امام محمد باقر ہوں، امام علی رضا ہوں، جتنے ائمہ سارے کے سارے حضرت ابو بکر صدیق کا، فاروق اعظم کا، عثمان غنی ذو النورین کا احترام و اکرام کرتے نظر آتے ہیں. تو آپ پتہ نہیں بیچ میں سے کہاں ٹپک پڑے ہیں جو ان ائمہ کے جو افکار و نظریات ہیں ان کو آپ پسے پشت ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آپ ان ائمہ کے اخلاقیات کو پڑھتے، ان ائمہ کے نظریات ہیں ان کا مطالعہ کرتے، ان ائمہ کی سوچ و فکر کو آپ ڈیپلی ڈیپتھ میں جا کر پڑھتے، یا ان کتابوں کو کم از کم اپنے گھر کی کتابوں کو پڑھ لیتے، تو کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کے بارے میں آپ فضولیات نہ بولتے. پھر حضرت امام جعفر الصادق کا جو ہے نا یہ فرمانا کہ ان کی محبت وہ عین ایمان ہے، جو ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے. تو یہاں سے یہ بات میں اپنے سامعین و ناظرین کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اہل بیت اطہار ان کے ساتھ تو بڑی محبت فرماتے تھے. اب ایک اور میں یہاں پہ ابو عبداللہ جو امام جعفر الصادق ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدثنی سفیان الثوری عن محمد ابن المنقدر انہ رأى علیا علی منبر الکوفہ تھے. وہ کہتے ہیں کہ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ محمد بن منقدر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مولا کائنات مولا کل سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو منبر کے اوپر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، اور آپ وہ یقول یفضلنی علی ابی بکر و عمر لاجلدنہ حد المفتری. اگر تم جو ہے نا کسی آدمی کو میرے پاس ایسے آدمی کو لاؤ جو حضرت ابو بکر صدیق کو اور فاروق اعظم کے اوپر فضیلت دیتا ہو، یعنی کہ مبالغہ آرائی کرتا ہو شان بیانی کرنے میں، ٹھیک ہے، یا خلافت کے حوالے سے بات کرتا ہو، کہتا ہو کہ نہیں پہلے خلیفہ معاذ اللہ مولا علی تھے تو ٹھیک ہے انہوں نے غصب کیا، یہ ہم آگے چل کے اس کا بھی جواب دیں گے، اور کتب ہمارے جو بھائی ہیں اہل تشیع حضرات انہی کی زبانی سے دیں گے، انہی کی کتابوں سے دیں گے. لأجلدنہ حد المفتری، تو میں ضرور اس کو ایک جو کوئی حد جس کو لگتی ہے 100 کوڑے اس کو ماروں گا. فقال له ابو عبداللہ زدنا فقال حدثنا سفیان عن جعفر. وہ کہتے ہیں راوی آگے کہتے ہیں پھر انہوں نے آگے وہی حدیث بیان کیا ہے. تو حضرات ذی وقار مولا کائنات پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بھی جب نام لیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کا، فاروق اعظم کا، عثمان غنی ذو النورین کا، ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعہ کی کتابوں کے اندر تو ان کی تعریف و توصیف ان کی زبان اقدس سے ہوئی ہے. لیکن یہ چونکہ میں ایک پریکٹیکلی طور پر تمام بھائیوں کو یہ بات واضح طور پر بیان کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں کہ ہمارے ہاں اس بات کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی جو تعریف اہل سنت کی کتب میں اور اہل تشیع کی کتب میں نہیں ہے. تو میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اہل تشیع حضرات ہمارے بھائی جو ہیں ان کے ائمہ نے بھی
ائمہ اہل بیت نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کی اور سیدنا عمر فاروق اعظم کی، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہم کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کی کبھی بھی انہوں نے شان کے اندر کوئی بے ادبی، کوئی سوء ادب، کوئی گستاخی نہیں کی. دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں جو صحیح حق ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نئی ویڈیو کے لیے دیکھتے رہیے فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل. Like, comment, and subscribe.